بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جب یزید کے حکم پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے شام تک پہنچایا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ کے نواسے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور شام والوں کو کہا آج عید کا دن ہے، ہر شخص نئے نئے کپڑے پہنے اپنے گھروں کے چھتوں پر چلا جائے۔ جیسے ہی رسول اللہ کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کر استقبال کرے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک رسول اللہ کے بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کے گلیوں کو سجایا گیا۔ شام کے ہر مسلمان نے نئے کپڑے پہنے۔ پھر جب رسول اللہ کا خاندان قیدی بن کے شام کے گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا تو کوئی گرم پانی پھینکتا، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا۔ امام حسین کی بہن بی بی زینب شام کے گلیوں میں بے چادر چل رہی ہے۔ امام حسین کا سر نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل پہنچے، یزید نے امام حسین کے سر کو سامنے رکھا اور ہاتھ میں چھری لے کر امام حسین کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیویاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار جنزیروں میں جکڑا ہے، ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ سوچا یہ کوئی بڑا مجرم ہے جس کو اتنی بدترین سزا مل رہی ہے۔ سفیر نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے۔ یہ جو عورت دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ یہ جو سر کٹا ہوا دیکھ رہے ہو فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ سفیر پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ پھر وہ سفیر پوچھنے لگا کون سا محمد؟ وزیر کہنے لگا محمد اللہ کا رسول۔ پھر وہ سفیر چیخ کر کہنے لگا یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے۔ وزیر نے کہا ہاں۔ تو سفیر کہنے لگے افسوس ہے تم پر، میں ہمارے نبی داؤد علیہ السلام کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری لوگ احترام کرتے ہیں۔ سفیر کہنے لگے افسوس ہے تم پر، ابھی تمہارے نبی کو پردہ کیے 50 سال بھی نہیں ہوئے، تم نے اس کے خاندان کا یہ حشر کر دی۔ جب دربار میں شور ہونے لگا یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا یہ روم کا سفیر ہے۔ سفیر کہنے لگا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا اس کی یہ مجال، اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا اس نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا نبی ہے۔ سفیر نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سپاہیوں نے پوچھا ہم تمہارے سر کو کاٹنے جا رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ سفیر کہنے لگا کل رات میرے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام آئے تھے، وہ فرما رہے تھے تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، آخری نبی کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے تمہیں مار دیا جائے گا۔ سفیر کہنے لگا اے لوگو میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا نبی ہے، لیکن افسوس ہے تم پر، تم نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد یزید کے حکم پر روم کے سفیر کو قتل کر دیا گیا۔